یہ پتہ ہو کہ غصہ کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب کیسے لائے؟ کہتے ہیں بچپن میں امام خمینی پیدا ہوئے تھے، ان کے والد گرامی آقا مصطفیٰ شہید ہو گئے، مار دیا گیا ان کو وقت اس زمانے کی حکومتوں نے۔ کہتے ہیں جب جوان ہوا، یتیم پیدا ہوئے نا، تو غصہ تھا بڑا کہ میرے باپ کو مارا انہوں نے۔ اب کہتا میں نے کہا غصہ کس پہ اتاروں؟ جن لوگوں نے مارا ان کو ماروں، چار قاتلوں کو مار دوں، کیا میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کہتا میں نے کہا میں اپنے غصے کو روٹ دیتا ہوں، میں نے غصے کو علم کی تعلیم کے لیے استعمال کیا، انرجی بنی نا، اب انرجی خمینی کے پاس آ گئی، غصے والی انرجی۔ میں نے کہا کہ میں وقت کا سب سے بڑا عالم بنوں گا، انہوں نے میرے والد کو مارا، میں ایک دو کو نہیں، پورے نظام کو گرا کر اسلام کے نظام کو کھڑا کر دوں گا، کہ کل کسی کی جرت نہ ہو کسی عالم یا مجتہد کو قتل کرے، اس نظام پہ مجتہد بٹھا دوں گا۔ غصے کو استعمال کیا کس راستے میں؟ پوزیٹیو وے میں۔ ایک جگہ جہاں پہ غصہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ صفت، یہ سپاہی، یہ رنگ خدا ہے، یہ صفت اللہ کی، اگر آپ کے اندر آ جائے آپ بھی صفت خدا کے مظہر بن جائیں گے۔ ایک جھلک آپ کے اندر خدا کی جھلک آ جائے گی۔ کون سی صفت ہے؟ فرمایا ما احد اغیر من اللہ، کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ جتنا غیرت مند ہو۔ وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَمَ الْفَوَاحِشِ، اگر وہ غیرت مند نہ ہوتا وہ کبھی بھی فواحش کو حرام نہ کرتا۔ اگر یہ بولتا ہے نامحرم کو نہ دیکھ، یہ فاحشہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے۔ اگر وہ کہتا ہے زنا نہ کر، کیونکہ وہ غیرت مند ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اے خاتون سر پہ چادر رکھ، بے عفتی نہ کر، بے حیائی نہ کر، کیونکہ وہ غیرت مند ہے۔ اور خدا سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ آج شیطان نے اس سپاہی غیرت کو قتل کر دیا ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی میں غیرت ہے ہی نہیں، وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہ بہن بھائی کے ساتھ نکلے، بیٹی باپ کے ساتھ نکلے، بندہ تعجب سے دیکھے کہ ایسا لباس پہنا ہوا اس خاتون اور بھائی ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے۔ غیرت کی کمی، فرمائے وہ غیرت کو ختم کرتا ہے۔ مطلب اس نے تیرے غصے کو کیا کیا؟ اس مقام پہ مار دیا۔ اب غیرت صرف ناموس کی غیرت نہیں ہوتی، غیرت ملی، وطن کی غیرت۔ کہ مثلا آپ کراچی والے اور لاہور والے کراچی والوں کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیا آتی ہے؟ غیرت آتی ہے۔ کوئی آپ کی زبان کا مذاق اڑائے، غیرت آتی ہے۔ کوئی باپ کا مذاق اڑائے، نسلی غیرت آتی ہے۔ گاؤں کی غیرت، زبان کی غیرت، مٹی کی غیرت، دینی غیرت ایک نہیں ہے، غیرت کے اقسام ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ناموس کے لیے بڑا غیرت مند ہے، پر دینی غیرت زیرو، الہی غیرت زیرو، حکم خدا کو پامال کیا جائے زیرو۔ عرب کیا غیرت مند نہیں تھے؟ عصبیت عرب آپ دیکھیں بڑے غیرت مند ہوتے تھے۔ کوئی آپ کی بیٹی کو تکلیف دینا، آپ غیرت کھاتے ہو، لیکن ایک جگہ پہ عرب کی غیرت مر گئی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے۔ غصہ ہی نہیں آ رہا، کوئی تمہارے بچے کو تماچا بھی مارے تمہیں غصہ آتا ہے۔ اس غیرت کو شیطان نے مار دیا، زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ جس طرح آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں غیرت کو کم کیا جا رہا ہے، یعنی شوہر کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی کچھ بھی اس کے چہرے پہ احساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے، کس ماحول میں جا رہی ہے، بیوی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے، غیرت نہیں آ رہی۔ اب ویسٹرن سوسائٹیز نے ویلیوز کو چینج کیا۔ غیرت کا مطلب تغییر، چینج۔ لفظ غیرت چینج سے آتا ہے۔ چینج مطلب آپ نے گرگٹ دیکھا ہے نا، وہ جس بھی کلر پہ بیٹھتا ہے رنگ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی ویلیو ہو اور بندہ جب اس ویلیو کو ٹھیس پہنچائے تو آپ کے وجود میں تغیر پیدا ہو جائے، آپ کی کیفیت اچھی ہے،
حالت نارمل ہے، آپ نارمل کیفیت میں بیٹھے ہو، اچانک آپ کی نگاہ پڑے مثلا بیٹی بد حجاب ہو گئی، تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ تغیر پیدا ہو، حالت متغیر ہو جائے. یہ بھی فطری تقاضا ہے، یہ بھی فطری سپاہی ہے. ہر مرد کے اندر غیرت ہے. کیوں امیر المومنین فرماتے غیرت سیکھنی ہے مرغے سے سیکھو. مرغے کی فطرت میں ہے غیرت. اب ویسٹرن سوسائٹی نے غیرت کو نام دیا جیلسی کا. حسد اور غیرت میں سمجھو ایک بال کا فرق ہے نا. حسد کہتے ہیں جلنے کو، غیرت جلن نہیں ہے، ایک الگ ہی احساس ہے. ایک انگریز کو مجھے اتنا ٹائم لگا سمجھانے میں، اب کوئی ورڈ ہی نہیں تھا غیرت کا. ہم کیا کریں؟ انگلش میں غیرت کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. وہ غیرت کی ٹرانسلیشن کس میں کرتے ہیں؟ جیلسی میں. حسد اور غیرت کامن ہے ان کی نگاہ میں. صفت حسن کو صفت رذیل بنا دیا. حسد صفت رذیل. ہم کہتے ہیں حسد نہ کرو، شیطانی سپاہی ہے. غیرت کرو، الہی سپاہی ہے. ان کیا ایک ہے، وہ غیرت کو حسد مانتے ہیں. اب شوہر بیوی کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہا ہے اور اس کی بیوی کسی نامحرم سے مل رہی ہے. اب اندر سے اس کو کیا آتی ہے؟ غیرت آتی ہے. فوراً اس کی بیوی کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے تو جل رہا ہے. اب وہ کہتا ہے یہ بری صفت ہے، اس کو ختم کرتا ہے. اس سپاہی کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. شکر خدا عطا کرو کہ اسلام نے تجھے حقیقی فطرتوں کے اندر پیدا کیا ہوا ہے. ہاں، یہ احساس تیرے اندر پیدا ہے. سیدہ زینب جب دربار یزید میں جاتی ہیں، یزید جیسا بندہ جب اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں، یہ پردہ لگواتا ہے. اللہ کی لعنت ہو اس بدبخت پہ. پردہ لگواتا ہے. بی بی زینب یہ منظر دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں ام من العدل، یزید کیا یہ عدالت اور انصاف ہے کہ نبی کی نواسیاں مجمع میں کھڑی ہیں اور تو اپنی بچوں کو پردے کے پیچھے کھڑا کر رہا ہے؟ غیرت. حسین بن علی گودی قتل گاہ میں، بدن پورا زخمی ہے، تیر لگے ہوئے ہیں. کسی کو نہیں بلایا امام حسین نے. مصائب میں شب عاشور، صبح عاشور پڑھوں گا امام حسین کے. کسی کو نہیں بلایا امام حسین نے مدد کے لیے. لیکن کہتے ہیں ایک مرتبہ آواز بلند کی نا ظالم نے، خیموں پہ حملہ کرو. نہیں کہتا میں نے دیکھا حسین غیرت میں آ گئے اور آواز دی این این قاسم، این ہانی، این حبیب، این علی اکبر. اور کہنے لگے میں تجھے بلا رہا ہوں، مجھے کوئی آواز نہیں دے رہا. پھر کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، زینب کے خیمے پہ حملہ ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے. غیرت جوش میں آ رہی ہے. 40 سال امام سجاد روتے رہے، اکبر کی برچھی پہ نہیں. مولا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے پوچھو نا، ماؤں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا کیسا ہے؟ کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا جو امام سجاد نے کہا. کہ جیسے بازار میں گئے نا، ٹھنڈی سانس لی اور آواز دے کے کہنے لگے قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے گرا دیا ہوتا، میں پیدا نہ ہوتا، زینب کے سر کو کھلا ہوا نہ دیکھتا. کسی نے کہا کہ امام ایسا جملہ کیا؟ عرب کے اوپر جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا تھا تو عرب مصیبت میں یہ جملہ کہتا تھا، اے کاش میں زندہ نہ ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا. علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، صحابی گلی میں لے کے جا رہے ہیں، کہا صاحب رک جاؤ، خون بہ رہا ہے علی ابن ابی طالب کے سر سے. کہا رک جاؤ مولا، پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہیں. کہا نہیں، گلی میں نہیں آؤ، میرے ضربت کی خبر زینب نے سنی ہوگی، میں نہیں چاہتا بیٹیوں کے رونے کی آواز بھی کوئی سنے. غیرت یہ وہ سپاہی ہے جس کے زندہ رکھنے سے انسان کا ایمان زندہ رہتا ہے. آج معاشرے میں غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے.